السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے۔ اور گزشتہ کل آپ کے سامنے رائے ساکن کے تعلق سے کچھ بات آئی تھی کہ ایسا رائے ساکن جس سے پہلے والا لفظ اس سے ملتا ہو تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس لفظ پر زبر ہے یا پیش ہے۔ اگر زبر اور پیش ہے تو اس رائے ساکن کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، اور اگر اس لفظ کے اوپر زیر ہے تو رائے ساکن کو ہم نارمل پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے دیکھ لیا تھا اور 4 لائنیں اس کی پڑھ لی تھیں۔ آج ہم باقاعدہ اس سے آگے کی جو ہے وہ اور 2 لائنوں کو دیکھتے ہیں اور اسی طریقے سے ان کی مشق بھی کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ ساتھ ساتھ پیچھے کی جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں ان کی بھی ہم مشق کرتے رہیں گے۔ تو رائے ساکنہ کی اصل تو ہمارا سبق رائے ساکنہ پر ہے، لیکن آج ہم اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور الفاظ بھی دیکھ لیں گے جو پیچھے کے بھی ہیں۔ دیکھیے قاعدہ کھول لیجئے، پیج نمبر 38 نیچے کا نکال لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ پیش او، میم را زیر مر، عمر، تا پیش تو، عمر تو، ٹھیک ہے؟ میم نون پیش من، ہا زبر ہا، منہا، میم را زیر مر، منہمر۔ آگے چلیے، واو سوا زبر وس، بارا زیر بر، وصبر۔ واو کو سیدھا سواد سے ملا دیں گے، بیچ میں جو الف ہے اس کو نہیں پڑھا جائے گا۔ بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، واسبر کرتے ہیں، واو الف سواد زبر وس، ایسے نہیں ہوگا۔ واو سوا زبر وس، بارا زیر بر، وصبر، چھوٹا سا لفظ ہے۔ آگے دیکھیے یہاں پر اخفا گیا اس لفظ کے اندر، میم نون زیر میں، شین را زبر شر، میں شر، را زیر ری، میں شر ری۔ اخفا کا قاعدہ ہے نا، نون ساکن یا تنوین کے بعد 15 لفظوں میں سے کوئی لفظ آ جائے تو یہاں نون ساکن ہے اور 15 لفظوں میں سے شین آ گیا۔ بارا زبر بر، را زیر ری، بر ری، نارمل ہے۔ بارا زیر بر، را زیر ری، بر ری۔ یہاں پہ مس پرنٹنگ ہوتی ہے کبھی کبھی را کے نیچے زیر نہیں ہوتا، کبھی کبھی را کے اوپر زبر لگ جاتا ہے۔ تو جیسے میں نے پڑھا ہے ایسے کر لیجئے گا۔ جن کے قاعدوں میں نہیں ہے خوش رہیں، اور جن کے قاعدوں میں مس پرنٹنگ ہے تو وہ اپنی مس پرنٹنگ کو ٹھیک کر لیں اپنے پین وغیرہ سے۔ آگے چلیے، دال را پیش در، را یا زیر ری، در ری، یا دو پیش یون، در ری یون۔ دیکھیے سب سے پہلے دال را سے ملے گا، را کے اوپر تشدید ہے، دال را پیش در۔ پھر را کے نیچے زیر ہے وہ یا سے ملے گی کیونکہ یا کے اوپر بھی تشدید ہے، را یا زیر ری، در ری۔ پھر یا کے اوپر 2 پیش ہے، یا 2 پیش یون، در ری یون۔ پھر کر دیتا ہوں، پھر سے کر دیتا ہوں آپ کے سامنے ہیجیے، دال را پیش در، را یا زیر ری، در ری، یا 2 پیش یون، در ری یون، ٹھیک ہے؟ بہت سارے لوگوں کے یہاں یا کے اوپر تشدید بنی بھی نہیں ہوگی، وہی پھر سے مس پرنٹنگ اگین کر لیجیے گا، ٹھیک؟ آگے چلیے، میم زین پیش مس، تا زبر تا، مستا، میم را زیر مر، مستمر، را دو زیر رن، مستمرن۔ آگے چلیے، زال را پیش زر، زال پڑھیں گے زال، زال را پیش زر، ٹھیک ہے نا؟ اس کی مشق کروائی تھی میں نے، کر لی ہوگی آپ نے۔ زال، زال، زبان کی نوک اور دانتوں کا کنارہ نرم کر کے، زال، زال را پیش زر، را زیر ری، ذری، یا زبر یا، ذریہ، تا دو زبر تن، ذریتن۔ تا پیش تو، حا را زبر حر، تو حر، را زیر ری، تو حر ری، میم پیش مو، تو حرمو۔ یہ جو چیزیں آپ لوگوں نے اب تک دیکھی ہیں، اخفا، اظہار، قلقلہ، رائے ساکنہ، یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر آپ ان چیزوں کو نہیں بھی پڑھیں گے، نارمل پڑھنا چاہیں گے، تب بھی آپ کا قرآن ٹھیک ہے، آپ پڑھ لیں گے، لیکن قرآن کا وہ ثواب نہیں ملے گا، قرآن کے اندر وہ حلاوت نہیں آئے گی۔ آپ خود دیکھیے نا، ایک وہ شخص جو قرآن مجید کو پورے اس کے اصول اور ضوابط کے ساتھ پڑھتا ہے، اور ایک وہ شخص جو قرآن مجید کے آداب کا خیال نہیں رکھتا، دونوں کے پڑھنے کا کیا آپ کو سننے میں مزہ آئے گا؟ دونوں کے پڑھنے میں برابر ہو سکتا ہے دونوں کی پڑھائی کا مزہ؟ جب مزہ دونوں کا برابر نہیں ہے اور دونوں کا مقام بھی برابر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں دونوں کا جو اجر ہے وہ بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ایک وہ شخص ہے جو اٹک اٹک کر پڑھے، اس کو ڈبل اجر ملتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، جو قرآن مجید کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے لیکن اس کو پڑھنے کا شوق ہے، نہیں پڑھ پاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل اجر دیں گے۔ یہ اس کے لیے جو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے نہیں جو سیکھنا بھی نہیں چاہتا، بس ان نے فضیلت سن لی، میں تو جان بوجھ کر اٹک اٹک کے پڑھوں گا ساری زندگی، غلط ہے یہ بات۔ تو آپ لوگ جو ہے تھوڑا سا وقت نکالیں، قرآن مجید کو ٹائم دیں اور ان ساری چیزوں کو دیکھیں، سیکھیں، سمجھیں، جانیں اور اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں۔ ہو نہیں سکتا کہ آپ اللہ کے کلام کو تھوڑا سا وقت دیں اور پریکٹس کریں اور اللہ سے خوب دل سے مانگیں کہ اللہ میرے لیے، مانگنا بھی تو ہے نا، صرف پریکٹس سے کام نہیں چلے گا، رات میں دعائیں بھی کرنی ہے، یا اللہ میں وقت دے رہا ہوں، پریکٹس کر رہا ہوں، یا اللہ کوئی کمی ہے تو دور فرما، یا اللہ کوئی معاملہ ہے تو ختم فرما، یا اللہ تو آسان فرما، تیرا کلام ہے میرے زبان پر آسان کر دے، میرے دل میں اتار دے۔ اس کی بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اور تھوڑا سا صدقہ بھی دیجیے جتنا آپ کی طاقت کے مطابق ہو۔ انشاءاللہ عز و جل ضرور بھی ضرور قرآن مجید جو ہے پڑھنا آئے گا۔ دنیا کا سب سے آسان کام ہے قرآن مجید پڑھنا، جو یہ نہیں کر سکتا تو پھر وہ زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا۔
اس لیے قرآن مجید کو آپ روزانہ 10 سے 15 منٹ ضرور دیں. اتنا زیادہ ٹائم بھی نہیں مانگتا قرآن مجید، 10-15 منٹ کافی ہوتے ہیں ابتدائی مرحلے میں. اللہ پاک قرآن مجید کا سیکھنا پڑھنا ہمارے لیے آسان فرمائے. اس سے آگے کی کلاس انشاءاللہ کل لے کر کے حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.